بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کینیڈا میں مقیم اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں انجینئر قاضی نعمان مجاہد آپ کے پروگرام ریبلڈ نیشن کے ساتھ. پاکستان کی تعمیر نو کی بات اس پروگرام میں ہوتی ہے اور جب ہم پاکستان کی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک جو میکینزم جو کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے وہ ہے ہمارے یوتھ، وہ ہے ہمارے انجینئرز، وہ ہیں ہمارے پروفیشنلز جو کہ اگر ان کو صحیح گائیڈنس ملے، اگر انہیں صحیح لیڈرشپ ملے، اگر انہیں صحیح مواقع ملیں تو وہ بے شک پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑا پائیں گے. اسی حوالے سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک چل رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 اگست 2021 کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اور چونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک ایسی باڈی ہے جو کہ انجینئرنگ کے حوالے سے تمام معاملات کو طے کرتی ہے، تمام ریگولیشنز بناتی ہے اور اسی سے ہمارے انجینئرز کا مستقبل وابستہ ہے. ہم نے آج اسی حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جن سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آگے انجینئرنگ کو ہم کیسے وہ فوائد دے سکیں گے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. ہم نے آج مدعو کیا اپنے پروگرام میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی چیئرمین شپ کے کینڈیڈیٹ جناب انجینئر وسیم نذیر صاحب کو. آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سر، ہم یوتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں اس وقت 65% سے زیادہ آبادی یوتھ پر مبنی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوتھ کو وہ مواقع نہیں مل پاتے کہ وہ صحیح پازیٹیو سمت کی طرف جا سکیں. تو اس حوالے سے جو انجینئرنگ کونسل ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر آج ہم انجینئر سے پوچھتے ہیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کوئی اپارچونیٹی نہیں ملتی. ان کو جو اسکلز ان کے پاس ہونی چاہیے تھیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ ایک فلا آیا ہوا ہے، جو اکیڈمی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا گیپ آیا ہوا ہے کہ انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہمیں پروفیشنلز نہیں ملتے اور جو پروفیشنلز ہیں، جو گریجویٹس ہیں، جو انجینئرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جابس نہیں ملتی ہیں. تو یہ کس چیز کا فقدان ہے؟ کہاں یہ پرابلم ہے جس کو اگر ہم فکس کریں تو اس پرابلم کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 1976 میں یہ ایک آرگنائزیشن بنی اور یہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے. اس کا کام ہے کہ انجینئرنگ پروفیشن کو ریگولیٹ کرنا، اور جو اس کا امپیکٹ ہے انجینئرنگ پروفیشن پہ وہ بہت زیادہ ہے. اگر پراپرلی یہ ریگولیٹ ہو اس کے ایکٹ اور بائی لاز کے اندر رہتے ہوئے، اور اس کا ایک ہی پرائم آبجیکٹیو ہے اور وہ آبجیکٹیو ہے گروتھ آف دی پروفیشن. اور یہ کیونکہ نیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، نیشنل بلڈنگ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے اس کے اوپر. کیونکہ اگر غور کریں تو انجینئر جب بنتا ہے تو پی ای سی کی ریگولیشن کے مطابق بنتا ہے. تو فنڈامنٹلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ای سی انجینئر کی ماں ہے، اور اگر ماں مضبوط ہوگی تو جو اس میں سے انجینئر نکلے گا وہ بھی بہتر اور مضبوط ہوگا. تو فنڈامنٹل تو سب کو یہ سمجھنا چاہیے، جو کہ پروبیبلی اب تک لوگوں کو ایک پی ای سی کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہ ایک رجسٹریشن کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں، ڈاکٹر جون سا ہے وہ جب نکلتا ہے تو ڈاکٹر کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، ڈاکٹر رجسٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنی ایجوکیشن کو انہانس بھی کرتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے کہیں جا کے وی مسڈ اٹ آؤٹ. ہم نے اس میں کچھ تھوڑی سی کمی پیدا کر دی. وہ اس طریقے سے کی کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل اپنے مینڈیٹ کو اس طریقے کی امپلیمنٹیشن میں کہیں نہ کہیں اس نے ایسی خطا کی جس کی وجہ سے جو آپ نے ابھی بات کی کہ وہ پروفیشن میں، جاب میں گیپ آ گیا. 1,10,000 انجینئر فارغ ہو گیا. کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کمپرومائزز ہو گئے. سروس، اس کو انوائرمنٹ سروسز کے دوران وہ نہیں ملا جو انٹرنیشنلی لوگوں کو ملتا ہے. ہمارا انجینئر باہر جاتا ہے تو بڑا اچھا کام کرتا ہے، اور جب پاکستان میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. سر، سوری ٹو انٹرپٹ، بٹ جیسے کہ آپ نے کہا
میں چونکہ میں خود بھی ایک انجینئر ہوں، لہٰذا اگر میرے کچھ اندر کے زخم بھی کچھ ہرے ہو گئے اس ڈسکشن میں، کہ جب ہمارے یہاں جب چھوٹے تھے تو ہم سے پوچھا جاتا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو 2 یا 3 آپشنز ہوتے تھے کہ جی میں بڑا ہو کے انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا. لیکن آج جب ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈفرینس ہے، ایک سوتیلی ماں والا سلوک ہے انجینئرس کے ساتھ، کہ ڈاکٹر پروفیشن کو تو وہ چیز مل رہی ہے جو شاید یقیناً آنے والی جو ینگ جنریشن ہے اس کو خواب بنے، لیکن انجینئر کو اگر آج دیکھا جائے تو شاید آنے والے وقتوں میں جو جنریشن ہے وہ شاید انجینئر ہونے کا خواب نہ دیکھے. تو یہ جو ایک سوتیلی ماں والا سلوک ہوا، یا یہ جو ایک پرابلم کریٹ ہوئی ہے، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ کیسے ہو گیا؟ اور نمبر 3، اس کا سولوشن کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ آپ کی بات تو اس یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ خواب ہم دیکھتے ہیں ہم انجینئر بنیں گے، ہم ڈاکٹر بنیں گے. یہ فنڈامنٹلز 2 انسٹیٹیوشنز، 2 ایک پروفیشنز ہیں. ہم کہاں غلطی کھا گئے؟ غلطی ہم یہاں کھا گئے کہ ہم نے انجینئرنگ کی ٹریننگ میں ہم نے اس کو مائنڈ جون سا ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ ڈاکٹر تو پڑھتا رہتا ہے، ڈاکٹر کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ڈیولپ تبھی ہوگا جب وہ پڑھتا رہے گا اور اچھا ڈاکٹر تب بنے گا. انجینئر یہاں سے آ کے مار کھا گیا. انجینئر کہتا ہے میں نے ایجوکیشن ختم کر لی اور میرا کام ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کام کس نے کرنا تھا؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے. ٹھیک ہے. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جو سوچ ہے اس کو بیکاز کہ اس کی مینجمنٹ کے اندر وہ ویژن نہیں آ سکی جو اس کو ریگولیٹ کرنے کی تھی. تو میرے حساب سے کہ یہ گیپ جون سا ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا. سب سے بڑا جو ایشو ہے میرا خیال ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر جب کوالیفائی کرتا ہے اس انجینئر کو 1 سال کے لیے ٹریننگ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے مقابلے کی، کیسے جو ہاؤس جاب ملتی ہے. بالکل آپ بڑی آسانی سے سمجھ گئے. اور یہ بتانا آسان ہے کہ بھائی آپ انجینئر کو بھی وہی ٹریننگ دے دو جو اس کا کمپیٹیٹیو سیکشن جو پروفیشن ہے. جی. اسی طرح CSS کی ٹریننگ ہے، اسی طرح آرمی کی ٹریننگ ہے. ہمارے انجینئر کو کیوں نہیں ٹریننگ ملتی؟ کیونکہ اس کا ریگولیٹر پروبیبلی یہ مس کر گیا کہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 22 سال کا بچہ کوالیفائی جب کرے اس کو سوئمنگ سکھا دو تاکہ وہ تیر سکے. اور وہ دنیا تیرنے والا سمندر اس وقت اتنا کمپیٹیٹیو ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس میں جب تک اس کے آرٹ نہیں آئے گا اس کو بات کرنے کا، سمجھنے کا، بولنے کا، پریزنٹ کرنے کا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نالج اینڈ اسکل از 1 پارٹ، اس کی اپلیکیشن از ادر پارٹ. سو انجینئر نالج اینڈ اسکل تو گین کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کی اپلیکیبلٹی کے لیے جو فنڈامنٹل بیسکس ہیں وہ نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس کو وہ موقع نہیں دے دیتا شروع کے کیریئر میں. وہ خود ہی باؤنڈ کر کے سیکھ لے تو سیکھ لے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس پروفیشن کو ریگولیٹ نہیں کیا. تو ون آف مائی ایجنڈا فار گوئنگ ان ٹو PEC از ٹو میک شیور کہ ہم اس کو 1 سال کی ٹریننگ لائک ڈاکٹرس دے سکیں، اور تاکہ اس کو ہم گروم کر سکیں اس سال میں کہ وہ اس قابل ہو کہ جب وہ سوسائٹی میں جائے اور وہ کمپیٹ کرنے کے قابل ہو. اور اگر ہم یہ کر دیں گے اس کا امپیکٹ پروفیشن پہ اتنا پڑے گا اور آپ کی ڈیولپمنٹ پہ اتنا پڑے گا کہ یو ول فیل اے ڈفرینس. اب نان ٹیکنیکل لوگ ٹیکنیکل لوگس کی جگہ لے لیتے ہیں وہ اس ٹریننگ کی مس ہونے کی وجہ سے. تو میرا ایک خواب ہے کہ یہ کبھی کر دیا جائے اور اگلی جنریشن جو سی ہے فٹ ٹو سوئم ان دس ورلڈ جو کہ ایک بڑا کمپیٹیٹیو ورلڈ ہے. سر ہم نے دیکھا ہے کہ شاید انجینئر کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ PEC کیا ہے. وہ لوگ جو کہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد گورنمنٹ جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں شاید انہیں تو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جی چونکہ یہ رجسٹریشن اس کا ایک کارڈ مجھ سے مانگا جائے گا تو وہ تو شاید اپنی ممبرشپ لے لیتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انجینئرز
اپنی ممبرشپ ہی نہیں لیتے. اس کو رینیو کرانا, اس کو اس کا پراپر یوز کرنا اور پھر اپنے رائٹ کو پراپر استعمال کرتے ہوئے الیکشن میں حصہ لینا, اس میں آج کا انجینئر کہیں کھو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس کے حوالے سے کوئی اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے, یا یونیورسٹیز میں اس چیز کے حوالے سے کوئی اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے, یا یہ کیسے ہوگا کہ آج کا انجینئر اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے واپس اس طرف آئے کہ اگر آج جو انجینئر پاس آؤٹ ہوتا ہے وہ 100% PEC کا ممبر ہو اور وہ اپنا رائٹ بھی استعمال کرے, اپنا ووٹ کاسٹ کرے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں جو عام طور پہ ہمارے یہاں جو قومی الیکشن ہوتے ہیں اس میں جو ٹرن اراؤنڈ ریٹ ہوتا ہے وہ کوئی 38 سے 40% یا بعض اوقات 50% تک چلا جاتا ہے, لیکن اس میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. جب ہم پروفیشنلز کی بات کرتے ہیں تو پروفیشنلز تو اس حوالے سے اویئر ہونے چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے, لیکن یہاں جو ٹرن اراؤنڈ ریٹ ہوتا ہے وہ اس کے 50 سے بھی 50% پہ ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وی آر گیٹنگ انٹو اے سچویشن ویئر PEC ول بیکم مور irrelevant اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ریلیونٹ کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ریلیونٹ کیسے ہو سکتی ہے. یہ کارڈ تک محدود رکھنا ہے یا اس کو انگیج کر رہا ہے, وہ انگیج کرنا ہے PEC نے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے 2-way ٹریفک. اور زمانہ یہ ہے کہ آپ اپنے وہ ہمارے کسٹمر ہیں ایک قسم کے انجینئر PEC کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں, اسٹیک ہولڈرز ہمارے کسٹمر ہیں, کانٹریکٹر ہمارا کسٹمر ہے, اس کو ویلیو فار منی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس کو رجسٹریشن کی ویلیو آف منی کے رجسٹریشن خالی 1 ٹائم ہے اور ہم نے اس کی پروگریشن میں بھی حصہ لینا ہے, جبکہ ایکٹ اینڈ بائی لا کہتا ہے کہ آپ اس کی پروگریشن میں اس میں انوالو ہوں گے. تو میں جو فنڈامنٹل چینجز چاہتا ہوں, ایک میں نے آپ کو ابھی بتایا, اور دوسرے ابھی میں نے ریسنٹلی ایک جگہ اور بھی یہ کہا کہ ہم اس کو انگیج کرنا شروع کریں لاسٹ ایئر آف ہز ڈگری پروگرام. ٹھیک ہے. اس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم اس طرح ڈیزائن کریں اور وہ تھرو PEC ہو تاکہ ان کی انٹروڈکشن ٹو PEC اس وقت شروع ہو جائے جب وہ لاسٹ ایئر میں ہوں. تو دیٹ ول میک اے بگ امپیکٹ کہ ان کو ایک پتہ چلے کہ یہ ایک ادارہ ہے جو انجینئرنگ پروفیشن کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے, اور اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ پاکستان کی یا کسی کی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ یا ان کی جو نیڈز ہیں ہماری, اس پہ ینگ انجینئرس کو رائٹ ایٹ دی لاسٹ ایئر میں انگیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں اس طرح کی اسٹریٹجیز چاہتا ہوں جو ریئلی نیور بین تھاٹ بیفور. جو میں نے ابھی بتایا, پاکستان انجینئرنگ کونسل کو کیا کرنا چاہیے, 1 سال کی ٹریننگ دینی چاہیے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس کو لاسٹ ایئر سے انگیج کرنا چاہیے. اس کو بھی انگیج کریں گے. اب فائدے دیکھیں, وہ انگیج ہو گیا, آپ کے پاس ایک ینگ انجینئر کا دماغ میں ایک چیز آ گئی کہ ہاؤ ٹو کریٹیوٹی آ گئی اس کے اندر, اور اس کی کنٹریبیوشن ٹو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر آ گئی. کیسے کہ ہی ول اسٹارٹ تھنکنگ کہ آئی ایم سو امپورٹنٹ پرسن کہ میرا ٹاپک ڈیفینس پہ ہے, میرا ٹاپک ایگریکلچر پہ ہے, میرا ٹاپک اربن انفراسٹرکچر پہ ہے. یو کین سی واٹ اے بگ چینج. آپ کی جنریشن, ایک ینگ جنریشن آپ کی ڈیولپمنٹ میں پراؤڈ فیل کرنا شروع کر. بالکل ٹھیک. جب پراؤڈ فیل ہوگی تو وہ سوسائٹی میں زیادہ اچھا کنٹریبیوٹ کرے گا. اس کو پھر نکالیں, اس کو 1 سال کی ٹریننگ دیں. سو دونوں سٹیجز میں یہ جو ہے لاسٹ 2 years آف ہز ایجوکیشن آن انجینئرنگ ول گیٹ ہم ریئلی آن ٹاپ آف ہز مائنڈ کہ میں اس سوسائٹی میں میری قدر ہے. مجھے انسٹیٹیوشن میں بھی انوالو کیا ڈیولپمنٹ میں, بعد میں مجھے PEC نے موقع دیا ٹو ٹرین. سو یہ ایسا ایمبیشیس پروگرام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اگر یہ آپ کر لیں تو پاکستان کے انجینئر کی تقدیر بدل جائے گی. اچھا, چونکہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور اوورسیز پاکستانیز کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے ماضی میں بھی کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. کیا PEC اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہاں انویسٹمنٹ کی اپارچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, اور اس انویسٹمنٹ کے تھرو
جو یہاں سے پاسنگ آؤٹ گریجویٹس ہیں, جو یوتھ ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا پروگرام لایا جائے, ان کو یوٹیلائز کیا جائے اور ان کو امپاور کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستانی اوورسیز آر دی اسٹرینتھ فار پاکستان, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, دیر کنٹریبیوشن. میں باہر جاتا ہوں, میرے بہن بھائی بھی ہیں, وہ بھی باہر ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایوری پاکستانی ہو سٹس آؤٹ سائڈ پاکستان آلویز تھنک فار دیئر کنٹریبیوشن ٹو پاکستان, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو پی ای سی, اب کیونکہ ہم ڈیولپمنٹ میں ہیں, پی ای سی کا کام ڈیولپمنٹ کے اندر ہے, تو ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستانی کوئی کانٹریکٹر پاکستان سے باہر نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وی ہیو ٹو کمپیٹ انٹرنیشنلی, وہ نہیں ہے. ہمیں یہ پی ای سی نے یہ جنریٹ کرنا ہے ٹو انکریج, اور اس کے ریورس میں you will get the benefit کہ overseas پاکستانی they will feel proud کہ our Pakistani firms are working and they will contribute from their end. تو indirectly وہ پاکستان میں through these outside جو ہمارے جائیں گے contractor, consultant اور whatever, they will bring investment into Pakistan. وہاں کے graduates جو باہر سے پڑھے ہوئے ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ جو میپ ہے اس کو بڑا کر دیا جائے اور انوالومنٹ آپ کو گلوبل اور ریجنل کر دی جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بٹوین پاکستان اور ہمارے انویسٹر اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس نیٹ میں نہیں آ جائیں گے؟ تو وی ہیو ٹو کریٹ دیٹ ٹائپ آف انوائرمنٹ. دے آر تھرسٹی ٹو برنگ دیئر نالج, دیئر فائنانسز انٹو پاکستان. وی ہیو ٹو جنریٹ دیٹ انوائرمنٹ جس کے ذریعے وہ اس میں آ سکے, اور پاکستان کی انجینئرنگ کونسل اس پہ اگر کام کرے گی تو اس کا بینیفٹ پاکستان کو بھی ہوگا, اور ان کی جو امید ہے یا ان کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. بہت شکریہ انجینئر وسیم نذیر صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہترین انسائٹس ہم نے شیئر کی ہیں. اس پروگرام میں آپ نے سنا کہ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی اگر اس وقت کچھ اچھے فیصلے لے لیے جائیں تو وہ جو ایک بڑا گیپ کریٹ ہو گیا ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور پاکستان کے درمیان, اس کو ہم بہت تیزی سے کور کر سکتے ہیں. اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کہ جب ہم پاکستان کو بھی, جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی صف میں کھڑا پائیں گے. پازیٹیو چینج لانے کی ضرورت ہے, اور ایک بہت بڑا چینج جو میں اپنے ویورز سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور خاص طور پہ ان انجینئرز کے ساتھ جو کہ پی سی میں رجسٹرڈ تو ہیں بٹ وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. میں اس پروگرام کے توسط سے ان سے اپیل کروں گا کہ اپنے اس رائٹ کو استعمال کریں. یہ نہ سوچیں کہ میرے اس ووٹ سے کیا فائدہ ہوگا. آپ کے اس ووٹ سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باڈی جو کہ اب تک کام کرتی رہی وہ صحیح نہیں تھی, اس نے آپ کے لیے کوئی کام نہیں کیا, وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتری, تو بھی آپ کو آ کر ووٹ ڈالنا ہوگا, اور یو ول بی ایبل ٹو برنگ دا چینج. قاضی نعمان مجاہد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.